بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. آج میں پھر سائٹ پہ کشمیر ماڈرن سٹی موجود ہوں. تو اچھا آپ نے سوال یہ کیا کہ خواب کیا تھا. جی خواب ہمارے جو سی او ہیں چیئرمین کشمیر ماڈرن سٹی صاحبزادہ پیر فیاض الحسن صاحب، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہمارے سی او کرنل ریٹائرڈ محمد فاروق صاحب ان کے ساتھ کہ جی ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی یا کوئی ایسی پروجیکٹ بنائیں تاکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بہتر سہولیات زندگی جو ہے نا وہ میسر آئے. تو خواب ہمارے چیئرمین صاحبزادہ پیر فیاض الحسن صاحب انہوں نے دیکھا، کرنل صاحب ان کے ساتھ ہوئے، انہوں نے جناب مل کے ہم نے یہ ایک پروجیکٹ کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر ماڈرن سٹی کشمیر کا پہلا این او سی بیئرنگ ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا. ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ کشمیر کے لوگوں کو ہم جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں وہ لائک ڈی ایچ اے اور بحریہ کی طرز میں یہ پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ دے رہے ہیں. پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ لائک آج سے پہلے نہ تو کشمیر میں کبھی کسی نے سوسائٹی کے بارے میں سوچا، نہ سوسائٹی کے بارے میں کوئی سٹارٹ اپ لیا. ہم وی آر دا فرسٹ ان کشمیر اے جے کے جنہوں نے سوسائٹی کی داغ بیل ڈالی. وی آر دا فاؤنڈرز فار دیٹ. تو ایک تو یہ ریزن جو ہمارا خواب ہمارے چیئرمین نے دیکھا تو ہم نے اس چیز پہ پھر بہت سارے ہمارے بہت اچھے دوست جیسے اصغر گرایا صاحب ہیں، محمود اختر چیمہ صاحب ہیں، آنگن.com، ڈاکلے.com، الباری، جن کا میں کہوں کہ اگر میں ان کا نام نہ لوں تو میرے خیال میں یہ سوسائٹی نہ مکمل ہے نا. یہ لوگ میرے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے جوائن ہینڈ کیا، انہوں نے ہمیں مضبوطی دی کہ نہیں حسن صاحب آپ نے جو خواب دیکھا کشمیر ماڈرن سٹی کا انشاءاللہ اس کو ہم شرمندہ تعبیر کریں گے. تو میرے خیال میں ان بھائیوں کے بغیر آئی ایم نتھنگ کہ ان لوگوں نے میرے خواب کو، ہمارے جو چیئرمین نے خواب دیکھا، ہمارے سی او کرنل فاروق نے جو خواب دیکھا، انہوں نے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پورا ساتھ دیا ہمارا. اگر میں الفاظ استعمال کروں اصغر صاحب کا، اصغر گرایا صاحب کا، تو وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. محمود اختر چیمہ صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ الباری ڈیولپرز چیئرمین خالد صاحب اور اختر بھٹی صاحب اور بشیر گجر صاحب، ان لوگوں نے مطلب ہم نے جو خواب دیکھا تو ان کو شرمندہ تعبیر، انہوں نے کہا جی حسن صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کی یہ بہت ماڈرن قسم کی ایک سوسائٹی بنے گی. تو یہ تھا جی اس کا سارا بیک گراؤنڈ جو آپ نے مجھ سے پوچھا. تو یہ لوگ تھے، یہ عوامل تھے بیچ میں، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن ہینڈ کیا اور آج الحمدللہ ہم نے یہ پایا تکمیل تک پہنچا لیا. اور اس میں الحمدللہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم انفراسٹرکچر کافی حد تک کمپلیٹ کر چکے ہیں. انفراسٹرکچر میں مطلب ہمارا سیوریج، واٹر سپلائی، گیس پائپ لائنز، ٹھیک ہے، اس کے بعد روڈ کا ہم سب بیس ڈال چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا بکنگ آفس تیار ہے، ہم ہر طرح سے اے بلاک کی پوزیشن دینے کی پوزیشن پہ ہیں. ہم اسی لیے ہم نے اپنی مارکیٹنگ میں یہ چیز شامل کی ہے. سر پلاٹ فائل نہیں دے رہے ہم آپ کو قبضہ دے رہے ہیں، پلاٹ دے رہے ہیں، آپ آئیں. اور بہت سارے لوگ ہمارے جو بھائی پاکستان میں ہیں، تو اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو کشمیر کے لوگوں کے لیے، تو کشمیر کے لوگ تو اکثر یہ چیز بائی نہیں کر سکتے، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ادھر. تو میں ان کے لیے ایک سادہ الفاظ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جی جیسے کنٹونمنٹ کا لیز ہوتا ہے اسی طرح بالکل 99 ایئر ایکسٹینڈیبل لیز کے ساتھ ہمارے بہت سارے بھائی جو ان سے پاکستان میں انویسٹر بھائی ہیں وہ بھی ادھر لینڈ لے سکتے ہیں. انڈسٹریل ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، انڈسٹریل ایریا میں بھمبر میں، میر پور میں بہت سارے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے جو کاروبار کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پوائنٹ ان کے لیے بہت ویلڈ ہے. تو یہ وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے ہم نے سٹارٹ اپ لیا، تو آگے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو میں ونس اگین میں اس میں ڈاکلے کا، الباری کا، آنگن.com کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. کشمیر ماڈرن سٹی کے حوالے میں جی این او سی ہمارے پاس ڈی سی بھمبر کا بھی این او سی ہے، ہمارے پاس ضلع کونسل بھمبر کا بھی این او سی ہے،
اور اس کے بعد ہمارے پاس بلڈنگ اینڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا بھی NOC ہے, اور اسی سارے NOCs کے اندر ہماری ساری فیسلٹیز, یہ ہم نے ان کو یہ چیز NOCs کے اندر شامل ہوتی ہے. یہی سارے NOCs کے اندر ہماری الیکٹریسٹی بھی آ جاتی ہے, ہمارا گیس بھی آ جاتا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر بھی آ جاتا ہے, بلڈنگ کنٹرولز, ہائٹ کیا ہوگی, سٹوری کیا ہوگی, کیا ہم نے لے آؤٹ پلان کرنا ہے, یہ سارا کچھ ہم نے مینشن کیا ہوا ہے فرام دا ڈے فرسٹ وین وی گیٹ NOC. تو ہم نے NOC پلان کیا ہوا ہے. کشمیر کے جو لوگ ادھر رہائشی ہیں ان کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جی ادھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جاتلاں کو جانتے ہوں گے, میرپور کو جانتے ہوں گے, وہاں رشی ایریا, وہاں پہ پارکنگ ایریا نہیں ہے. بہت سارے جاتلاں میں تو یہ 400 گاؤں کا مرکز بنتی ہے یہ جگہ, مین GT روڈ سے یہ 20 کلومیٹرز اوے ہے, میرپور سے یہ 10 کلومیٹرز اوے ہے, بھمبر ہمارے سے 5 to 10 کلومیٹرز اوے ہے. پھر سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو گریڈ اسٹیشن ہے وہ وہاں یہاں سے 2 کلومیٹر ہے جی, جو الیکٹرک گریڈ اسٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے. آنے والے وقت میں جو فیوچر موٹر وے جو کھاریاں سے پنڈی جائے گی تو وہ یہاں سے کوئی تقریباً 2 کلومیٹر اوے ہے, علی بیگ کے پاس کر کے موٹر وے آئے گی. ایک تو یہ بہت بڑے پراسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کرنا انتہائی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے محلِ وقوع پتہ لگے. پھر 4 یہ چھاؤنیاں ہیں, جھڑی کس آتا ہے, منگلہ آتا ہے, ڈیو ہیڈ کوارٹر بھمبر آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. یہ 4 چھاؤنیوں کا مرکز ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ جی ہمارے پاس ایک تو مین لینڈ ہے. پھر بات کر لیتے ہیں فیسلٹیز کی. فیسلٹیز اس میں ایک کمرشل ہب ہے پورا, اس میں ہم جتنے بھی برانڈز ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کے لیے پارکس دے رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کے لیے سپورٹس کلب دے رہے ہیں, مسجد, پارک, قبرستان, جو فیسلٹیز آپ ایک DHA اور بحریہ میں آپ سپوز کرتے ہیں, انشاءاللہ وی آر پلان ٹو کمپلیٹ ان آر سوسائٹی کشمیر ماڈرن سٹی. تو یہ سب فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں گے. جو آپ ایک لگژریس لیو اسٹائل میں آپ ایزیوم کرتے ہیں تو وہ ساری فیسلٹیز, گیس ہے, بیسک انفراسٹرکچرس کو لے لیں, گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, اسٹریٹ لائٹس ہیں, سیوریج ہے, واٹر سپلائی واٹر ہے, اس کے بعد سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں, ڈرین واٹر ہے, اس کا جو رین واٹر ہے اس کو ہم نے کنزیوم کرنے کے لیے کیا ہے. اس کے بعد ہم سپورٹس کمپلیکس دینا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پارکس ہیں, قبرستان ہیں, کمرشل ہب دینا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم ایک کمرشل ہب بنائیں, اس جگہ کو ایک کمرشل ہب بنے, ایک کمرشل لوگ آئیں اور ادھر انجوائے کریں, دیکھیں کہ یار یہ کشمیر جنت نظیر میں ایک اور DHA اور بحریہ بن گیا. تو یہ ہمارے پرسپیکٹیو ہیں سر. ہماری جو ٹیم بیہائنڈ دس پروجیکٹ ہے, محمود اختر چیمہ صاحب ہیں, داخلے ہیں, ان کا بھی یہی خیال ہے جو آپ نے ایگزیکٹلی کوشچن پوچھا. تو ہم اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ہم بالکل پلان کر رہے ہیں, ہم ایک اچھا سا خوبصورت سا ایک پلان کر رہے ہیں پارک, اور اس کے اندر بچوں کے لیے ریکریشنز. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کشمیر میں گھوم لیں, آپ کو کوئی پارک اتنا ویل اکوپڈ پارک جو پنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہے, جیسے جوائے لینڈ ہے, یو پارک میں, اور بہت سارے جگہ ہیں, یہاں پہ نہیں ہے. تو ہم ادھر کے لوگوں کے لیے بالکل پلان کر رہے ہیں, ایک زو پلان کر رہے ہیں ہم, جہاں ہم لوگوں کو ایک چیز دکھا سکیں. زو پلان کر رہے ہیں, پارک پلان کر رہے ہیں, اور جناب لوگوں کے لیے سپورٹس کمپلیکس جو ہے, تاکہ انڈور فیسلٹیز اور آؤٹ ڈور فیسلٹیز کے ساتھ بھی لوگوں کو انشاءاللہ ضرور ان فیوچر ود ان ویری نو ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو پلان کر رہے ہیں, اور بنانے کے لیے ہم وی آر ریڈی فار دیٹ انشاءاللہ بہت سون. NOC جو بیرنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں اس کی جو ذمہ دار ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنی آلریڈی زمین گورنمنٹ کو پلج کروا چکے ہوتے ہیں کہ جی یہ عوام کے ویلفیئر کے لیے بن رہی ہے. تو اس کی سب سے بڑا تو ضامن NOC ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جی بالکل سیکیور ہے, ہر طرح سے سیکیور ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ملکیتی زمین ہے, ہماری اپنی لینڈ ہے, اور 1 مین لینڈ ہے. تو اس میں تو پہلے تو میں اپنے ان تمام بھائیوں کو جو یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ بتاتا جاؤں کہ جی آپ بے فکر ہو کے آئیں, آپ بے فکر ہو کے آ کے انویسٹمنٹ کریں. ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ یہ سیکیور ہے, آپ کی انویسٹمنٹ کے ہم پہرے دار ہوں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں, فائل ہم آپ کو نہیں دیتے, ہم آپ کو پلاٹ دیتے ہیں, آپ اپنا گھر بنائیں. اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فائل نہیں دیتے, جیسے عام لوگ جھانسا دیتے ہیں کہ جی یہ فائل ہے, پلاٹ تو پتہ نہیں نقشے میں موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ ایک علیحدہ سینیریو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے سارا مارکیٹنگ میں. تو ہم عام لوگوں کو یہ آفر کرتے ہیں کہ سر ہم آپ کو فائل نہیں, پلاٹ دیتے ہیں, باقبضہ دیتے ہیں. رجسٹری اور انتقال یہاں کے لوگوں کے لیے
اور جو باہر سے ہمارے بھائی آئیں گے یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی جو کشمیری ہیں اور جو پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو ہم لیز آفر کر رہے ہیں. اور دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ جی گیٹڈ کمیونٹی، بالکل گیٹڈ کمیونٹی ہوگی. اسی پرپز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کمرشل کو علیحدہ اور ریزیڈنشل کو علیحدہ رکھا تاکہ کمرشل اور یہ دونوں آپس میں منگلز نہ ہو سکیں. جو ہمارے رہائشی ہیں ان کو کسی بھی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی سے کوئی پرابلم نہ ہو. تو لہٰذا یہ گیٹڈ کمیونٹی، پراپر گیٹڈ کمیونٹی وتھ سیکیورٹی، 24/7 سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے اور بڑے پرعزم ہیں انشاءاللہ اس معاملے میں. کشمیر ماڈرن سٹی میں آپ اگر ابھی پلاٹ لیتے ہیں رائٹ، اور اسی وقت ہم آپ کو رائٹ اینڈ دین اسی وقت آپ کو ہم قبضہ دیتے ہیں، آپ گھر شروع کریں. کشمیر ماڈرن سٹی میں اس چیز کے لیے ہم ٹوٹلی ایگریڈ اور تیار بیٹھے ہیں. آپ آئیں اور اپنا گھر شروع کریں. کشمیر ماڈرن سٹی میں جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ بھی پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیز کے تھرو. لیز ود ایکسٹینڈیبل اور ایئرریووکیبل 99 ایئر ایکسٹینڈیبل لیز کے ساتھ وہ بھی پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی ہمارے اتنے ہی بھائی ہیں جتنے یہ ہیں. تھینک یو.